السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جو جنات کی دنیا سے واقف تھے، ابن کنجور، جن کا ذکر اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں جنات سے ملاقاتیں کی اور ان کی دنیا کے راز لوگوں تک پہنچائے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ ابن کنجور کون تھے اور ان کی زندگی میں ایسا کیا خاص تھا۔ ابن کنجور ایک بزرگ صوفی اور عالم تھے جو مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام عبد الوہاب بن احمد تھا۔ بچپن سے ہی انہیں روحانی تعلیم ملی اور انہوں نے قرآن اور حدیث کی گہری تعلیم حاصل کی۔ لیکن جو چیز انہیں سب سے جدا کرتی تھی وہ تھی ان کی جنات کی دنیا سے واقفیت۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں وہ بصیرت عطا کی تھی جس سے وہ جنات کو دیکھ سکتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ قرآن پاک میں جنات کا ذکر موجود ہے۔ سورہ الجن میں اللہ فرماتا ہے کہ جنات بھی عام مخلوقات کی طرح ہیں، جن میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے جبکہ انسان مٹی سے۔ ابن کنجور نے اپنی زندگی میں ان حقائق کو قریب سے دیکھا۔ انہوں نے مسلمان جنات سے ملاقاتیں کی اور ان سے دینی معاملات میں گفتگو کی۔ ان کے مطابق جنات کی اپنی ایک مکمل تہذیب ہے جو انسانوں کی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ ابن کنجور کے مطابق جنات کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ جنات نیک ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صالح زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جنات انسانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر شیطان اور اس کے پیروکار ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان جنات کا کام ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ ان کے درمیان بھی مختلف درجات اور طاقتیں ہیں۔ ابن کنجور بتاتے ہیں کہ جنات کی اپنی ایک مکمل دنیا ہے۔ ان کے شہر ہیں، بازار ہیں اور انسانوں کی طرح ان کی بھی سوسائٹی ہے۔ وہ شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی عمریں انسانوں سے بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ کچھ جنات صحراؤں میں رہتے ہیں، کچھ پہاڑوں میں اور کچھ پانی میں۔ ہر جگہ ان کی آبادیاں ہیں۔ وہ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کا کھانا پینا انسانوں سے مختلف ہے۔ ابن کنجور نے واضح کیا کہ جنات سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور معوذت یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ سب چیزیں جنات کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے کوئی جن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا اور سلام کرنا بھی بہت اہم ہے۔ ابن کنجور کے مطابق جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان عام طور پر جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ اللہ جسے چاہے یہ قدرت عطا فرما دے۔ جنات مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ جانوروں کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں، خاص طور پر سانپ اور کتے کی شکل میں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کالے کتے کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ وہ انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں لیکن ان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ جادوگر اکثر شیطانی جنات کی مدد لیتے ہیں۔ ابن کنجور نے واضح کیا کہ جادو حرام ہے اور اس میں ملوث ہونا کفر ہے۔ جادوگر شیطانی جنات کو خوش کرنے کے لیے شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اس بدلے میں جنات ان کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جادو کا اثر صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آنے والے پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ابن کنجور بتاتے ہیں کہ جنات اکثر ویران جگہوں، غلیظ مقامات اور قبرستانوں میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھو۔ اس سے جنات تمہارے ستر پر نظر نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح ویران مقامات پر جاتے وقت اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ سے غافل رہتے ہیں ان پر شیطانی جنات کا اثر زیادہ آسانی سے ہوتا ہے۔ ابن کنجور نے کئی نیک جنات سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ ایسے جنات جو اسلام قبول کر چکے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔
کچھ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا اور ایمان لے آئے تھے۔ یہ جنات اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ آج بھی ایسے نیک جنات موجود ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں۔ وہ بھی انسانوں کی طرح جنت اور جہنم کے لیے جواب دہ ہے۔ ابن کنجور کی سب سے اہم نصیحت یہ تھی کہ جنات سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بہت خطرناک ہے اور شرعی طور پر ممنوع بھی۔ جنات کو بلانا، ان سے مدد مانگنا یا ان کی عبادت کرنا شرک ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں سورہ البقرہ کی تلاوت کریں، نماز کا اہتمام کریں اور ہمیشہ طہارت میں رہیں۔ یہ چیزیں شیطان اور اس کے ساتھیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ابن کنجور کی تعلیمات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جنات کا خوف دل میں نہ رکھیں۔ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جنات کمزور مخلوق ہیں اور وہ صرف اللہ کی اجازت سے ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اسے کسی جن یا شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو دوستو، ابن کنجور کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنات کی دنیا حقیقت ہے، لیکن ہمیں اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل۔ اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔